وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی عورت ماں بننے والی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ تمام لوگوں سے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس نے ماں کے لیے اپنی انگلی تک کٹائی ہو؟ ہے کوئی پورے مجمع میں؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ مگر آؤ اب میں تمہیں تمہارے بچپن میں تمہاری پیدائش کے وقت پر لے کر چلتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ماں تم کو دنیا میں لانے والی ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچہ نارمل نہیں ہے، نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی، آپریشن کرنا پڑے گا۔ جب آپریشن کی باری آتی ہے، تم نے اپنے لیے، تم نے ماں کے لیے ماں کے نام پر کبھی انگلی نہیں کٹائی، مگر یہ وہ ماں ہے جو تمہیں دنیا میں لانے کے لیے اپنے پیٹ کو کٹوا ڈالتی ہے۔ تم وہ ہو جو ماں کے نام پر کبھی ایک بوند خون دینے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ماں بوڑھی ہو اور بوڑھی ہو کر کہنے لگے کہ بیٹا میرا گردہ کمزور ہے مجھے گردہ دے دے، کوئی باپ اگر کہنے لگے کہ بیٹا میرا گردہ کمزور ہے مجھے گردہ دے دے، تب بیٹا بڑی اکڑ کر کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی تو پوری جی لی، اب کیا ہماری زندگی خراب کرنے چلے ہو؟ یہ گردہ نہیں دیا جائے گا۔ اے لوگوں، اپنی ماں کی اس قربانی کو بھی یاد کرو جو بچپن میں تمہیں دنیا میں لانے کے لیے ماں نے تمہیں قربانی دی تھی۔ ایک پیٹ کی جو کھالیں ہوا کرتی ہیں، جو جلد ہوا کرتی ہے، وہ 7 جلدیں ہوا کرتی ہیں، ایک کے بعد ایک 7 جلدوں کو ماں کٹوا دیتی ہے، اور آپریشن ہونے کے بعد یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہو، اور جن کا آپریشن ہو چکا ہے وہ بھی جانتی ہے کہ موت تو آ جاتی ہے، مگر جس جگہ پر آپریشن ہوا ہے اس جگہ پر پہلے جیسی مضبوطی نہیں آتی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے وزن اٹھانے سے مجبور ہو جاتی ہے، اپنی مرضی کا کھانے سے مجبور ہو جاتی ہے، مگر جب وہی اولاد جوان ہوتی ہے تو اپنی ماں کے اس احسان کو بھی بھول جاتی ہے، اپنی ماں کی اس پیدائش والے وقت کو بھی بھول جاتی ہے۔ اور پھر وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپریشن ہونا ہے، اور جس کا آپریشن ہونا ہوتا ہے نا، ہاسپٹل کا یہ دستور بھی ہوتا ہے کہ جس کا آپریشن ہونا ہوتا ہو ڈاکٹر اس کے سگنیچر لیتے اور کہتے ہیں کہ ہم آپریشن تو کر رہے ہیں مگر کوئی جواب داری نہیں ہے، اگر مر گئے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اگر مر گئے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر ڈاکٹر پرچہ لے کے آتا ہے جس کا آپریشن ہونا ہوتا ہے اس کے پاس کہ اس پہ اپنے دستخط کر دو، تب وہ ماں کہتی ہے کہ اوے ڈاکٹر اس پہ دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایک جان ہے، اگر مجھے اپنے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے 100 جانیں دینی پڑے تو میں اپنے بچے پر ایک ایک قربان کر دوں۔ مگر یہ وہی بچہ ہے کہ جب جوان ہوتا ہے تو اپنی ماں کو کبھی لاٹھی کے سہارے سے، تو کبھی گالیوں کے سہارے سے، تو کبھی ڈنڈے کے سہارے سے، تو کبھی کھانے کے بہانے سے گھر سے باہر نکالتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی اس قربانی کو بھی تو یاد کرو کہ جب تم چھوٹے تھے تمہارے منہ میں دانت نہیں آئے تھے، تم بیمار تھے، تم کچھ چبا نہیں سکتے تھے، تو اس وقت جو کڑم ہو یا جو نرم ہو، جو سخت ہو یا جو نرم ہو، اس کو ماں باپ اپنے منہ میں لے کر تجھے چبا چبا کر کھلاتے تھے، مگر آج تو اتنا گیا گزرا ہو چکا ہے کہ تو اپنے باپ کو ایک گرم روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لوگوں، ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ قانون بنانا ہوگا، اپنی بیویوں سے اور اپنے بچوں سے یہ بات کہنی ہوگی کہ اے میرے گھر والوں سنو، اگر گھر کے اندر کبھی کھانا بنے، گھر کے اندر اگر کبھی روٹی بنے تو پہلی گرم روٹی میرے باپ کو دی جائے گی، اس کے بعد جو بھی کھائیں گے وہ ہم سب کھائیں گے۔ اپنے گھروں کے اندر ایسا قانون تو بناؤ۔ لوگوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جوان ہو کبھی بڑھاپا نہیں آنا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے ترقی کر لی تو تم امر ہو گئے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ موت کا فرشتہ جب آئے گا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ جب وہ آئے گا تو تمہیں ایک بار لفظ اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ جس وقت پر تمہاری موت لکھی گئی ہے اس وقت پر تمہاری روح کو قید کر لے گا، اس وقت پر تمہاری روح کو کھینچ لے گا، اس وقت آخر تم کو بھی پتا چلے گا کہ جس ماں کو ہم نے ستم کر کر کے مرنے پر مجبور کر دیا، جب موت کا وقت آتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اے لوگوں، ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنا بہت کم کر دیا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ماں اور باپ کس طرح ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ہمارا ہاتھ ہے،
ہم اس انگلی سے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، اس سے بھی، اس سے بھی اور اس سے بھی، مگر انگوٹھے سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کسی نے دیکھا ہے کہ انگوٹھے سے کہیں کوئی کام کیا ہو؟ علاوہ کسی کو نوچنے کے یا کوئی چیز چھیلنے کے، انگوٹھے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ مگر ایک کام میں بتاتا ہوں، کبھی تم گاڑی کا لوک جو سوئچ ہوتا ہے نا، کبھی بغیر انگوٹھے کے کھول کر دیکھنا، کھول نہیں پاؤ گے۔ اور تمہارا بوڑھا باپ جب چارپائی پر پڑا ہوتا ہے صرف کھانسنے کے لیے، کوئی اور کام نہیں، وہ صرف کھانسے گا اور کچھ نہیں کرے گا، تو بھی وہ تمہارے گھر میں ایک ایسا کردار ادا کرتا ہے، ایک ایسا رول ادا کرتا ہے جیسا تمہارے ہاتھ میں ایک انگوٹھا رول ادا کیا کرتا ہے، جس کے بغیر تم گاڑی کا سوئچ نہیں کھول سکتے ہو۔ اسی طرح باپ تمہارے گھر میں ہے، اگر باپ راضی ہے تبھی تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے، اگر باپ تم سے راضی نہیں ہے تو کبھی تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد ہی مرنا، کیونکہ باقی سب لوگ تو وہ ہوں گے جو اپنی بخشش کو ڈھونڈتے پھریں گے، باقی سب لوگ وہ ہوں گے جو اپنی نیکیوں کو ڈھونڈتے پھریں گے۔